ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے مرکب کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہم وہ چیزیں سیکھیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت آسان ہیں. یعنی قرآن پاک میں جب آپ ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی وہ جب آپ یاد کر لیں گے الفاظ تو قرآن پاک کی قراءت کرتے ہوئے آپ کی زبان آٹومیٹکلی ان حروف کے بعد چیزوں کو خود بخود اس سچویشن میں لے کر جائے گی. آج ہم وہ حروف سیکھیں گے جو حروف جارہ کہلاتے ہیں، یعنی حرف جر جو اپنے آنے والے ناؤنز کو جر کر دیتا ہے. تو پوری عربی میں حالت جر میں جانے کے لیے صرف دو ہی ریزنز ہیں، ایک مرکب اضافی میں مضاف الیہ اور دوسرا حروف جارہ، حرف جر یا پھر ظرف. میں آج آپ کو دونوں کے بارے میں چند چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے جملے ہم اگلے لیکچر میں بنائیں گے. آج ہم صرف حروف جارہ اور ان کی چند ایگزامپلز دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، پھر ان کا استعمال جملوں میں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. آئیے میں بسم اللہ کرتا ہوں. پہلا میں اوپر میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں، حروف جارہ. اس میں پہلا جو لکھتا ہوں وہ ہے با کے نیچے زیر. اس کا مطلب عمومی طور پہ لیا جاتا ہے ساتھ کے معنی میں، ود. فی الحال آپ اس کے اتنے ہی مطلب کو سمجھ لیجئے، آگے جب ہم جائیں گے تو پھر چند اور جو مطلب ہے وہ بھی ہم سیکھ لیں گے، لیکن جملہ اسمیہ میں ہم اسے با میں ساتھ کے میننگ میں لیں گے. عموماً یہ ساتھ کے میننگ میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ آنے والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، اور یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، میں اگر کہنا چاہوں قلم کے ساتھ تو میں لکھوں گا بالقلمی، قلم کے ساتھ، با حرف جر، اگلا آٹومیٹکلی جر چلا گیا. باللہ، اللہ کے ساتھ یا اللہ کی قسم. پھر دیکھیں اب ایک مرکب اضافی ہے، اسم ربک العظیم. اب دیکھیں چونکہ میں رب کی صفت بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا، تو یہ حالت جر میں ہے، تو میں اس کو کروں گا اسم ربک العظیمی، تیرے رب کے نام کے ساتھ، تیرے عظیم رب کے نام کے ساتھ. اب اس کے شروع میں لگا دیں با، تو کیا بن گا؟ یہ گرا دیں. پھر بسمی، اب یہ اسم جر چلا گیا. بسم ربک العظیم، اقرأ بسم ربک العظیم، پڑھ اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ. تو یہ آج دیکھ لیں آپ نے با کا استعمال اقرأ بسم ربک الذی میں. انشاءاللہ آپ الذی بھی سیکھ لیں گے آگے، یہ آپ کو سب آئے گا انشاءاللہ، آپ نے بس میرے ساتھ دینا ہے. تو پہلا ہو گیا با. اس کی اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، آپ پیج نمبر 89 پر دیکھ لیجئے گا. دوسری ہے تا. یہ صرف قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے بس، اور یہ کسی کے نام کے ساتھ نہیں آتا. تاللہ، لیکن یہ یاد رہے یہ ایسی قسم ہے کہ اگر کوئی اس کے بعد بھی، میں نے ایک واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ. اب یہ جس نے تاللہ کہہ دیا نا عربی میں، تو یوں سمجھ لیں اس نے قسموں کی اینڈ کر دی ہے کہ اب مزید قسم کی گنجائش نہیں ہے، یہ فائنل قسم تھی اس کی. سو اس طرح سے یہ تا ہے، یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ مخصوص ہے. آگے ہے واو. یہ بھی واو قسمیہ کہلاتی ہے، واو قسمیہ. واو قسمیہ ہے یہ واو. اچھا، واو نارمل اور واو قسمیہ کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے کہ اس واو کے بعد اسم جر میں ہوگا، اور اس واو کے بعد اسم جر میں نہیں ہوگا، اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہوگا. اب یہ وہی واللہ. اب اس کی اور قرآن پاک میں بہت سی مثالیں ہیں. والقمری، چاند کی قسم. والسمائی، آسمان کی قسم. واللیلی، رات کی قسم.
ابھی ریکارڈنگ کے درمیان جو میرے پاس ماشاءاللہ 2 طوطے ہیں اور وہ دونوں بہت بولتے ہیں، ان کو میں ریکارڈنگ کرنے سے پہلے اندھیرے میں رکھتا ہوں، یعنی وہ اندھیرے میں خاموش ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے جو دوسری ہے جو فیمیل ہے اس کو میں نے اندھیرے میں رکھا، وہ تب بھی بولے جا رہی تھی، پیچھے وہ آوازیں نکال رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو کہیں ایسی جگہ رکھوں جہاں اس کی آوازیں تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائیں. مجھے انہیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام کر لوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں. میں چونکہ اکیلا رہتا ہوں تو ماشاءاللہ میرا دن پورا لگائے رکھتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جی آگے ہم چلتے ہیں. واو قسمیہ، واللہ والقمر والسماء واللیل. اس کے بعد اب قرآن پاک میں اور بہت سی، ایک بات یاد رہے کہ یہ جو اسماء ہیں یہ مرکبات پر بھی آتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو والقرآن المجید، والقرآن المجید، یعنی بزرگی والے قرآن کی قسم، بزرگی والے قرآن. اب یہ مرکب توصیفی ہے، اب یہ آپ نے دیکھا یہ مرکب اضافی ہے. اسی طرح مرکب اشاری پہ بھی قسم آئے گی، بلکہ ہے بھی. والتینی، دیکھیں والتینی، والتینی والزیتونی، یہ قسمیں ہو رہی ہیں. والتین والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اب آپ اس میں دیکھیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کہ پیچھے قسمیں آ رہی تھیں. هَذَا الْبَلَدِ یہ مرکب اشاری ہے، مرکب اشاری ہے. هَذَا الْبَلَدِ، اب یہ ہاذا بھی جر میں ہے اور البلدی بھی مجرور ہے چونکہ ہاذا جر ہو گیا، اور یہ صفت ہے بلد کی، یہ اس لیے حالت جر میں چلا گیا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم. تو بہرحال یہ آپ کو یہ عربی سیکھنا آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. اب چونکہ بہت ساری چیزیں کلیکٹیو ہوگی نا، تو اس لیے میں بھی تھوڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ الحمدللہ اب ہم قرآن پاک کی اصل اوپننگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں مزید. تو اسی طرح آپ کو اس میں آپ دیکھیے گا پیج نمبر 89 میں اور ایگزامپلز بھی ملیں گی. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے کاف. کاف اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، یہ تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کی طرح، تشبیہ. تشبیہ یعنی کل قمری، کل قمری چاند کی طرح، کل حماری گدھے کی طرح، کل حماری گدھے کی طرح. پھر ہے جناب کل انعامی جانوروں کی طرح. اب دیکھیں کل مجرمینا، مجرمینا اگلا جر جانا نا، اس کا نارمل تھا مجرمونا، مجرمونا. افنجعل کالمجرمین، افنجعل المسلمین کالمجرمین. سو یہ ایسے ہے. سو مجرمون کا چونکہ کاف خطاب، کاف آیا حالت جر والا کی طرح، تو کل مجرمین وہ حالت جر میں چلا گیا کہ مجرموں کی طرح. آگے بہت سے ایگزامپل، کشجرۃ طیبات، شجرۃ طیبات پاک درخت کی طرح. کعصف مأکول آپ پڑھتے ہیں عصف مأکول. معقول کہتے ہیں کھائی ہوئی چیز کو، معقول کہتے ہیں کھائی ہوئی چیز کو، اور وہ کھائی ہوئی چیز کے بعد میں جو پیچھے بچتا ہے نا اسے کہتے ہیں عصفن، یعنی بھوسا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. سو جیسے نا عربی میں یہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں اس کے لکھا معقولات، کھانے کی چیزیں، معقولاتن. سو اس کا یہ معقول ایک کھانے کی چیز. صحیح ہے جی. اب اس پہ کاف لگائیں تشبیہ کے لیے. کعصفن چونکہ یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. کعصف معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو یہ آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. پھر سورہ قاریہ میں ہے
کل فراش المبثوثی، فراش ان کہتے ہیں پتنگوں کو، اور مبثوث بکھرے ہوئے، کل فراش المبثوثی بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. پھر ہے کل اہن المنفوشی، اہن کہتے ہیں اون، اون، منفوش کہتے ہیں دھنکی ہوئی، جب اس کو وہ روئی کے گالوں کی طرح بنا دیا جاتا ہے، کل اہن المنفوشی. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اس کا فی المسجدی، فی البیتی، فی الغرفتی. اب قرآن پاک میں ہے، آپ اس کی میں اگزامپل اگر آپ کو آسان سی دوں، سبیل اللہ، اللہ کی راہ، سو فی لگا دیں، اس نے اس کو جر کر دیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں. سو اور بھی اس کی یہاں پہ بہت سی مثالیں سورہ بروج میں آتی ہے، لوح محفوظ، فی آ گیا، فی لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو، سو لوح محفوظ یہ مرکب اضافی ہے، حفاظت کی ہوئی تختی میں، یعنی وہ جو لوح محفوظ ہے جو اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد لیلۃ القدر، قدر کی رات، سو پیچھے لگا دے فی نے کیا کیا، لیلۃ القدر، اب یہ مرکب اضافی بھی ہو گیا، یہ مرکب توصیفی پہ تھا، یہ مرکب اضافی تھا، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. تو اس کے بعد اور بھی اس میں بہت سے ایگزامپلس ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا. اس کے بعد میں اس کو مٹا کے نیکسٹ کی طرف جا رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ آج کے ٹاپک کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں آج بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو گئیں. جملہ اسمیہ بنیادی طور پر ہمارا مکمل ہو رہا ہے. آگے جی من اور ان. ان دونوں کو اس لیے میں نے ساتھ لکھا ہے کہ دونوں کا مطلب سے ہے، فرام، لیکن ان کا استعمال مختلف ہے. یہاں پہ ہوگا من المدرساتی، اسکول سے، من المسجدی، گھر سے، من المسجدی، گھر سے. یہ تو فاصلے کے لیے استعمال ہوگا. اور یہ ان سے ہوتا ہے کسی بات کا، کسی کا واسطہ اس طرح ڈیولپ کرنا. جیسے ابو ہریرہ ہے نا، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تھی، ان لگا دیں تو یہ کیا کرے گا، ابو کو ابھی کر دے گا حالت جر میں، جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا، ابو ابا ابی، ابھی ابھی حالت جر میں. ان، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ سے کے لیے من نہیں لگائیں گے، آپ ان لگائیں گے، کیونکہ کسی بات کو کاپی کیا جا رہا ہے، فاصلے کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تو اس طرح اس کا یہ مطلب ہے، من اور ان دونوں کا مطلب سے ہے، لیکن ایک فاصلہ ہے اور دوسرا بات کے متعلق ہے. نمبر نیکسٹ رکھتے ہیں الہ. الہ اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹوورڈز، یعنی من مکہ الی المدینہ. سو الہ حرف جر، الی المدینہ تھی، الی المکہ، الی البیت، الی السماء، الی الجبال، الی الارض، سو آن. آگے ہے علی. علی کا مطلب ہوتا ہے پر. علی کا مطلب ہوتا ہے پر. دیکھیں اب آپ کو قرآن پاک میں ایگزامپلز ملیں گی. قلوبہم، ان کے دل، پیچھے لگا دیں علی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. ابصارہم، علی لگائیے، علی ابصارہم، علی سمعہم، علی العرش، علی العالمین. تو علی حرف جر،
پر مطلب آتا ہے اور آگے جو ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہے حتی. حتی یہاں تک کہ. اب آپ سورہ حتی مطلع الفجر، مطلع الفجری تھا، مطلع الفجری فجر کے طلوع، فجر کا طلوع ہونا. حتی مطلع الفجری فجر کے طلوع ہونے تک. اس کے بعد ہے لام. اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کے لیے. اس کا مطلب ہے کے لیے. سو اس کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. لام حرف جر، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. الولد، الولد لڑکا. اب میں کہنا چاہتا ہوں لڑکے کے لیے، تو یہ لام جب اس کے ساتھ آتا ہے نا تو یہ جو اس کا الف ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. سو یہ بن جاتا ہے للولدی، 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 لخالدن. سو جو معرف باللام اسم ہوگا اس کے ساتھ سے لام ڈراپ کر دیا جائے گا. جیسے میں ایک اور ایگزامپل دوں، الذکر، المتقین، المتقون، المتقون. اب میں اس پہ لام جب ڈالنا چاہتا ہوں کہ ذکر کے لیے، تو جب لام آئے گا تو یہ الف ڈراپ ہو جائے گا، یہ آ جائے گا للذکری، ذکر کے لیے، اگلا جر چلا جائے گا. اس پہ میں لام متقین کے لیے، تو اب اس میں لام آئے گا تو یہ ڈراپ، لام شروع میں آ گیا. للمتقین، اب یہ جر میں چلا گیا، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو یہ تو لام کا استعمال ہے کہ لام، اچھا اللہ کے لیے یہ لام تملیک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تملیک کا مطلب ملکیت ہونا. کسی کے لیے ملکیت کے طور پہ، یہ گھر خالد کی ملکیت ہے تو وہاں پہ ملکیت کے لیے بھی لام حرف جر استعمال ہوگا. انشاءاللہ اس کا جملوں میں استعمال ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اب میں آپ کو چند اور باتیں بتاؤں. جی میں آپ کو اب چند ان حروف جارہ کے بارے میں اور کچھ تفصیلات بتانے سے پہلے میں آپ کو ظرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ظرف بھی، اب میں آپ کو حروف جو ظرف ہیں، اسماء ظرف، اس کو ظرف مکان و کیا بولتے ہیں اس کو، ظرف مکان و زمان. تو فوقا یہ نارملی نصب میں ہوتے ہیں. فوقا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر. سو فوق البیت، گھر کے اوپر. پھر اس کے بعد تحتا، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے آنے والے جو سامنے ہوتے ہیں، جو اس کے مقابلے پہ آتے ہیں، وہ مضاف الیہ کہلاتے ہیں. یعنی تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. اس کے بعد اور ہے جو ہم استعمال کریں گے، وراء. وراء کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. وراء المسجد، مسجد کے پیچھے. خلفہ بھی پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. خلفہ، خلف البیت، گھر کے پیچھے. خلف المسجد، مسجد کے پیچھے. خلف المدرسہ، اسکول کے پیچھے. امامہ، امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے. امام المسجد، مسجد کے سامنے. فوقا اوپر، نیچے، پیچھے، پیچھے، سامنے. یہ آپ نے فی الحال، یہ اور بھی بہت ہیں لیکن فی الحال جو ہمارے استعمال میں آئیں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ فوقا اوپر، تحتا نیچے، وراء پیچھے، خلفہ پیچھے، امامہ سامنے. انشاءاللہ یہ ظرف ہو گئے. اب آپ کو میں حروف جارہ کا استعمال بتانا چاہتا ہوں اسماء ضمائر کے ساتھ. میں نے اسماء ضمائر آپ کو رفع، نصب اور جر کے بتائے ہیں. رفع کے تو آلریڈی آپ یاد کر چکے ہیں. نصب جر کے جیسے کہ ہم نے جر میں مرکب اضافی میں استعمال کیے تو وہ تھا ہو، ہما، ہم، ہا،
ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا اور نا. جی ان کے ساتھ بھی یہ جو حروف جر ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں پوری گردان میں، قرآن پاک میں بہت موجود ہیں. تو میں پہلے ان کو انلسٹ کر دوں کون کون سے ہیں. وہ با حرف جر استعمال ہوتا ہے، الا استعمال ہوتا ہے، الا استعمال ہوتا ہے، فی استعمال ہوتا ہے، من اور ان استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مزید استعمال ہوتا ہے لام. یہ ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اب یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ بات آپ سیکھنے کی ہے. دیکھیں با کے نیچے ہے زیر، جب میں یہاں پہ با لگاؤں گا نا، با کے نیچے زیر ہے، اب یہ پیش زیر ایکسپٹ نہیں کرتی تو یہ کدھر چلی جائے گی؟ بی ہی اس ایک مذکر کے ساتھ. اب یہاں پہ با لگائیں بی ہما، اب اگلی زیر چلی جائے گی. یہ بات یہ ذہن میں رہے کہ زیر مضبوط ترین واول ہے عربی میں کہ یہ اپنے سامنے والے کو چینج کر دیتا ہے، خود چینج نہیں ہوتا. بی ہی، بی ہما، بی ہم، بی ہا، بی ہما، بی ہننا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ چینج کیوں نہیں ہوا کہ اب بی ہی آپ پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ بعد میں الف آ رہی ہے. اس الف کی وجہ سے یہ اب اس کے نیچے زیر لگا بھی دیں تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن بی ہو یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، پڑھنے میں مشکل تھی. بی ہوما نہیں پڑھا جا رہا تھا. سو یہاں پہ آپ سمپلی آپ بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکننا، بی میرے ساتھ، بینا ہم سب کے ساتھ. یہاں پہ اب آپ نے غور کیا ہے کہ اگر با کے بعد زبر ہے تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر با کے بعد زیر ہے تو بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر با کے بعد بیکما، بیہما، صرف ہا کے لیے آپ نے چینج کی ہے وہاں پہ کہ ہا کے ساتھ ہم نے با کی زیر لگا دی ہے. بی کننا، بی اور بینا. اگر آپ آ جائیں اس کے بعد کون سا اس میں جڑ سکتا ہے، میں نے آپ کو با بتا دیا. چلے فی لگاتے ہیں. اب فی ہی، اب پیچھے چونکہ یا ہے تو اس لیے وہ کھڑی زیر نہیں آئے گی بلکہ لیٹی ہوئی زیر آئے گی. فی ہی، فی ہما ان دونوں میں، فی ہم ان سب میں، فی ہا اس ایک مذکر میں مؤنث میں، فی ہما ان دو مؤنث میں، فی ہننا ان سب مؤنث میں، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا. اب یہاں پہ کیا ہوا، اب فی پلس یا ہے، اس کا مکسچر نکلے گا فی یا، دونوں یا کو مرج کر دیا اور یہاں ہوگا فی نا ہم سب میں، فی نا. اب میں آپ کو اس کے ساتھ ہی اور الا کر لیتے ہیں ہم، چونکہ وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. علیہ، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن. اب ہم پڑھتے ہیں نا علیہ السلام، علیہم السلام، علیہم السلام، علیہم السلام، تو اس طرح سے. سو علیکا، السلام علیکا آپ پر، علیکما تم دونوں پر،
علیکم تم سب پر، السلام علیکم. اب آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. السلام علیکی، علیکما، علیکنا. اب یہاں پہ بھی سیم وہی آئے گا، علیہ، علیہ، کیونکہ دونوں یا مرج ہوں گے، علیہ. سو علینا، السلام علینا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سو آگے ہے الہ، الیہ، الیہ اس کی طرف، الیہما، الیہم ان سب کی طرف، الیہا اس ایک عورت کی طرف، الیہما ان دونوں کی طرف، الیہن ان سب کی طرف، الیکا تمہاری طرف، الیکما تم دو کی طرف، الیکم تم سب کی طرف، الیکا، الیکما، الیکنا. اب یہاں پہ پھر وہ الیہ مرج ہو گیا، دونوں یا مرج ہوں گے تو الیہ اور الینا، الینا یہ ہماری طرف، الینا. اب ہمارے پاس ہے مزید من، ان اور لام. سو من ہو، اب دوبارہ الٹا پیش، من ہو، من ہما، اب واپس نارمل چونکہ پیچھے نون ساکن ہے، من ہما. اگر اس سے پیچھے یا ہو تو یہ زیر میں چلے جاتے ہیں، اور یا کے علاوہ کوئی ہو تو پھر یہ واپس اپنی نارمل پوزیشن پر رہتے ہیں. من ہم ان سب کی طرف سے، من ہا اس مؤنث کی طرف سے، من ہما ان دو کی طرف سے، من ہننا ان سب کی طرف سے، من کا تمہاری طرف سے، من کما، من کم، من کی، من کما، من کننا، منی. اب یہ ہوا کیا، من پلس یا، منی اور مننا، مننا چونکہ دونوں نون مرج ہو گئے، مننا. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا من کا استعمال. اور اب آ رہا ہے انہ، رضی اللہ عنہ ان سے، انہما ان دونوں سے، انہم ان سب سے، انہا اس ایک مؤنث سے، انہما ان دو مؤنث سے، انہن ان سب مؤنث سے، رضی اللہ عنہن، ان کا رضی اللہ عنہ کا اللہ تم سے راضی ہو، انکما تم دونوں سے، انکم تم سب سے، ان کی تم ایک سے، انکما تم دو سے، انکننا تم سب سے. اب یہاں پہ پھر وہی ہوگا، انی، ان پلس یا، انی اور یہ ہے انا، سیم. لے جی یہ تو ہو گیا. اب لام کی باری آ گئی. نارملی لام آپ کو زیر سے ملتا ہے، لیکن لام جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو پھر یہ لام زبر والا ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے لہو، لہو، لہما، لہم، لہا اس ایک مؤنث کے لیے، لہما ان دو کے لیے، لہنا ان سب کے لیے، انتم لباس لہنا تم سب لباس ہو، لہنا ان سب مؤنث کے لیے، لکا تمہارے لیے، لکما تم دو کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تم ایک کے لیے، لکما تم دو کے لیے، لکننا تم سب کے لیے. اب یہ لیا اور لنا، چونکہ یہ لام کے نیچے زیر اس لیے آئی کہ یا موجود تھی. اتنا ہارڈ ورک صرف آپ کے لیے.
میں نے اس سے پہلے یہ ضمائر اس طرح کبھی نہیں پڑھائے. میں صرف گائیڈ لائن دے دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ اب آپ بنائیں. لیکن الحمدللہ یہ تمام میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے. بس کوشش کیجئے گا میری اس محنت کو قبول تو اللہ فرمائے. آپ میری اس محنت کا بدلہ مجھے اس طرح سے دیجئے گا کہ آپ اکتائیے گا مت، ہمت مت ہاریے گا. اتنا امپورٹنٹ سفر ہم نے طے کر لیا، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. ہمیشہ چوٹی پر سفر کرتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا سفر گزارا، یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا رہ گیا. اور یہ دیکھا جاتا ہے، اب آپ خود اپنا اندازہ لگائیے، جب آپ نے یہ لیکچر شروع کیے تھے تو آپ کہاں تھے، آپ قرآن کا کیا سمجھ سکتے تھے، اور آج کے دن اپنا اندازہ لگائیے کہ اب آپ قرآن کھولتے ہیں تو اب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے. اس کا جواب مجھے کومنٹس میں ضرور دیجیے گا کہ جب آپ بگننگ میں تھے تو آپ کو کیا معلوم تھا، اور آج آپ اینڈ پر، آج اس وقت، ابھی اینڈ پر نہیں، اس موقع پر ہیں تو اب آپ کو قرآن کا کتنا کچھ معلوم ہو چکا. صرف 20 لیکچرز میں آپ نے کیا حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے لازماً کامنٹ کیجئے گا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی انگلیوں کو ہلائیے اور ویڈیو کے کامنٹس میں کامنٹ لکھیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.